اللهم اجعل في قلبي نورا۔ دعوت عمل۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن کچھ سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کا قفل کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار اپنے ساتھ لے کر سوتا تھا۔ رات کو معمولی سی آہٹ سن کر چونک اٹھتا اور تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کے بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کی بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو ابھی تک اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف کھٹکھٹاہٹ، اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کھلنے کی چڑاہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کیواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ وہ اندر سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایات کے ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو ہیں؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا؟ زید نے کہا، اب اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ جھوٹا، فریبی، مکار۔ پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خواہ مخواہ 5 دینار دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کہی تھیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ کر کے رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی ایسی گت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد کرے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک قریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد الملک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں، ایک بڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ بھی آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا
وہ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔ طاہر نے کہا، اب میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم ابھی عبدالعزیز کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبدالملک اور باقی قابل اعتماد ساتھیوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے، میرا خط لیتے جاؤ۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید عبدالعزیز عبدالملک اور مبارک کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبدالعزیز کی نگاہ میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبدالعزیز کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ عبدالملک بولنے کے بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔ وحید الدین ابھی تک روپوش ہے، اس کی جگہ اس کا نائب محلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگاتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، وہ کیسے؟ عبدالملک نے جواب دیا، اسے درپردہ مارنے یا قید خانے میں اس شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلاً خلیفہ یا وزیر اعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام کی سازش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہا ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا، یہ راز صرف 3 شخصیتوں سے معلوم ہو سکتا ہے، خلیفہ، وزیر اعظم اور محلب بن داؤد۔ میں محلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہونے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس سے ملوں؟ عبدالملک نے کہا، سب سے پہلے آپ وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے محل میں کم از کم ایک وجود ایسا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ عبدالملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بھول گئے، میں تو آپ کی خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کو صفیہ کی تسلی کے لیے بھیجتا رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، میرے ساتھ آپ کی ہمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟ نہیں، میں نے صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے، وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پریشان تھی۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ کو بڑا بھائی بنانے پر اعتراض نہیں، لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ اس لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اسے آپ سے انس ہے، انس نہیں محبت ہے۔ والہانہ محبت میں خوش ہوں کہ وہ اس قابل ہے۔ میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبدالملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ الصبح نماز سے فارغ ہوتے ہی طاہر وزیر اعظم کے محل میں پہنچا۔ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ اس پودے کے پاس پہنچ کر رکی، جھک کر ایک پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی کٹوری سی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تھیں، اور وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اسی باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، رکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلایا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا
اور کہا تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، کب پہنچے؟ طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق یاد بھی نہ تھا۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر و باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو علم ہے، اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم اس سوال پر چونکا۔ ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بارے میں میری مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ اور وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں۔ تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کو قوم کا ایک جانثار سپاہی ثابت کر سکوں گا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی، اور جب وہ کچھ دور نکل جاتا تو وہ دوسرا پھول پھینک دیتی۔ جب گلدستہ ختم ہو جاتا تو وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول توڑ کر گلدستہ بناتی، اور پھر اسی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔ صفیہ کا تیسرا گلدستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اسے طاہر دیوڑی سے نکل کر دروازے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل پر سے گزر کر نہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پھول توڑنے لگی۔ طاہر قریب آ رہا تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا، تاہم اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پھولوں کی کیاری سے باہر نکلی۔ نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر پہنچنے کے لیے اس کا ٹکمکاتا ہوا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں آ رہی۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ شکریہ، اس نے باہر نکل کر اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طاہر نے بولا۔ نہیں۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی، لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیے، اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا، آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔
کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے اور سنگ مرمر کی سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ دیوڑی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سوریا، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم اس سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری الذمہ ہوں، لیکن یہ وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کا سیلاب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے نے دوسرے فرقے اور ہر گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپا کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں، کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد میں ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا، خدا کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کے خون کا پیاسا۔ حنفی، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔ افضل نے کہا، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ تن آسان علماء ہیں جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، لیکن آج انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی دشمن ہے، تمہاری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر دیکھ لیا، اب کفار میدان میں تمہیں للکار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عوام انہیں گھسیٹ کر میدان میں لے آئیں گے۔ عبدالعزیز اور عبدالملک نے بھی اس بحث میں حصہ لیا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کے حالات سے آگاہ کرے، اور اس سے قبل شہر میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ اٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے گی، اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو تاتاریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک کہ عوام کا جوش ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں سے کمی نہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں،
اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھائی تو عبدالعزیز نے کہا، اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہوا تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور یہ محفل برخاست ہوئی۔ جمعہ سے پہلے شہر کی ہر مسجد اور ہر درسگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کے چشم دید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علماء اور مختلف درسگاہوں کے طلباء نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کر دی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے ہلال و صلیب کی جنگ میں یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بطور انعام حاصل کی تھی۔ جمعرات کی شام کو طاہر کو وزیر اعظم نے اپنے محل میں بلایا اور اسے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کے متعلق طاہر کے شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے تدبر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تاتاریوں کی آخری منزل نہیں۔ انہیں اگر وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی۔ ممکن ہے وہ دولت عباسیہ کے ساتھ چنگیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں، لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ حماقت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات میں مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہ بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہ تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو۔ طاہر نے کہا، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیر اعظم کے اصرار پر وہیں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور جب طاہر وزیر اعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے طنزاً سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیر اعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لیں۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے طاہر بن یوسف کا تعارف کرایا۔ طاہر تقریر کے لیے اٹھا۔ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے وہ پہلی بار کھڑا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادو بیان مقررین کی تقریریں سن چکے تھے۔ تھوڑی دیر وہ بے توجہی سے بیٹھے رہے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ اس جلسے میں ایسے لوگ بھی تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے عوام بھی تھے جو یہ محسوس کرتے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ ہوتا۔ ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اٹھ کر کہا، آپ براہ کرم بیٹھ جائیے اور اس شخص کو بولنے کا موقع دیجیے جو ترکستان سے آیا ہے۔ میرے دوست، یہ جگہ مذاق کے لیے نہیں، تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ کاش تم میدان جنگ میں بھی اسی قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نہ مقرر ہوں نہ داستان گو۔ میرے پاس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں۔ میں صرف ایک ایلچی ہوں ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کر رہے ہیں۔ میں ان دختران اسلام کا ایلچی ہوں
جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اب ان کی آخری امید تم ہو۔ میرے پاس قہقہے نہیں، آنسو ہیں۔ اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں، قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں موت کی نیند سے جگانا چاہتا ہوں۔ میری باتیں کان کھول کر سنو۔ طاہر کی آواز اب بلند ہو رہی تھی۔ رک رک کر بولنے والی زبان میں اب پہاڑی ندی کی سی روانی آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس پہاڑی ندی میں ایک دریا کا تموج محسوس کرنے لگے۔ وہ دریا جس کے بند یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہے ہوں، لیکن ایک روح میں بہتے چلے جا رہے ہوں۔ وہ ماضی کے نقاب اٹھا کر اس بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے صحرا نشینان عرب تسخیر عالم کا ارادہ باندھ کر نکلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق الٹ کر ان مجاہدین کی داستان سنا رہا تھا جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ وہ مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور لوگ دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ بعض کی آنکھیں پر نم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ طاہر کہہ رہا تھا، قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں، خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس قسم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور فطرت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، لیکن آج جب کہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے، تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، میں بصد ادب و احترام یہ پوچھنے کی جرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قسم کا مسلمان؟ اس نے پھر سوال کیا۔ طاہر نے جھلا کر جواب دیا، تم 300 سال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو، لیکن آج تک اصلی اور نقلی، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں، خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں، اور دوسرے کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکوں، اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی پر پورے اتر نہ سکیں۔ لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ کس قسم کا مسلمان ہوں، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں، ان کی تلواروں کے سامنے میں کلمہ پڑھ سکوں، اگر موت کا ہاتھ اپنی شاہ رگ کے قریب دیکھ کر میرے پاؤں متزلزل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرا جسم کفار کے گھوڑوں کی پاؤں تلے روندا جا رہا ہو اور سکرات کی حالت میں امت کا جھنڈا بلند رکھوں، تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، برا نہ ماننا، مومن کے ایمان کی کسوٹی وہ نہیں جسے تم ہر روز بغداد کے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہیں، مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے، جہاں ہر مسلمان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ، خواہ حنفی ہو یا مالکی، خواہ آپ جیسا روشن خیال عالم ہو، خواہ میرے جیسا کم علم۔ دارالامن میں اگر تم لوگ 1000 سال اور بھی مناظرے کرتے رہو تو بھی یہ ثابت نہ کر سکو گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ لیکن میں نے قوقند میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وقت ان کا نعرہ ایک تھا، شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا، وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے۔ ہاں، میدان سے باہر میں نے کئی قسم کے مسلمان دیکھے ہیں۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں، ہم میں وہ بھی ہیں جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اپنی ذات کو چنگیز خان کی نظر میں کرم کا مستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تاتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں،
اور تمہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناپنے کی فکر ہے، اونچے ایمانوں میں رہنے والوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ترکستان پر تاتاریوں کی یلغار کی حمایت کرتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری باتیں کان کھول کر سنیے اور میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیجیے جسے قوم کے مستقبل کا تھوڑا بہت خیال ہے۔ تاتاریوں کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں، اور اس وقت دولت خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے۔ اگر یہ چٹان نابود ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا، اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کی بلند ایوانوں کو بھی متزلزل کریں گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا، اسلام مٹنے والی چیز نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایسا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ اگر تم خدا کے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔ تمہاری کامیابی کا راز اجتماعی جدوجہد میں ہے، اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ کبھی نہ تھی جب کہ کفر کی تمام طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے اونچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر چکے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں، ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن اب ہم پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ چھپے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے صحیح صورتحال پیش کریں۔ اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوارزم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہماری آواز دبا دی جائے۔ وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کرائیں گے۔ میرا کام تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا، اب چلنا یا بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں، فوراً اعلان جہاد کریں گے۔ سردست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اہل بغداد میں سے وہ کون ہیں جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اور وزیر اعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ اعلان جہاد کے متعلق ہوگا، ورنہ میں وثوق سے کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں۔ سردست آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھیں۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دور نہیں۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور